جی جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، خیریت؟ سوری، میں آپ کا وہ میڈیٹیشن نہیں تھوڑا سا no. لیٹ جوائن کیا تھا۔ آئی واز اٹ مائی سیلف اوے فرام فار فجر کا وقت ہوتا ہے یہاں پر، تو میں خود نماز میں تھا اچھا، نو تو پرابلم، نو پرابلم، اس لیے میں نے سروے بھی نہیں لیا۔ اچھا، نہیں سب نو سے بڑا پرابلم. مسئلہ میں لے سکتا تھا سروے آپ کا، جیسے میری نماز کو ریلیٹ کرتے ہوئے لے سکتا تھا میں، لیکن کوئی بات نہیں۔ اچھا، سب سے بڑا جو اٹینشن ڈس آرڈر ہوتا ہے ہماری صلاح سے، ہماری نماز سے ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ہاؤ مینی ٹائمس ان مائی 2 رکعہ مائی مائنڈ وانڈرس اراؤنڈ گوز دا مائنڈ فل جو پریئر ہے نا، مائنڈ فل جو عبادت ہے، جس کو شاید اخلاص بھی کہتے ہوں گے۔ تو اچھا، اس میں ڈفرینٹ پرسنالٹیز بھی ہوتی ہیں نا موئز صاحب، کہ کچھ لوگوں کا اٹینشن ڈس آرڈر ہوتا ہے طبعی طور پر، بائی نیچر وہ ہائپر ہوتے ہیں، فوکس کرنا ان کا مشکل ہوتا ہے۔ یہ میڈیکلی بھی پروون ہے یہ چیز کہ کسی کو ہوتا ہے ضرور، کسی کو وی آل آر ناٹ دا سیم پرسنالٹی۔ اچھا، کچھ لوگ طبعی طور پر بائی نیچر فوکس کر سکتے ہیں، دے آر سپریملی فوکسڈ، تو یہ بھی ایک پرسنالٹی ہو گئی ہے۔ تو اب میرا اپنا خیال یہ کہ اگر الفاظ پہ دھیان دیا جائے کہ میں کیا ریڈ کر رہا ہوں، میں کیوں چپ رہنا چاہتا ہوں، اور تو شاید بالخصوص اگر میں نماز کی بات کروں تو if I know very well before what I am going to read in the salah، سورہ فاتحہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن اس کے بعد میں کیا پڑھوں گا جس سے میں کچھ ریفلیکٹ کر سکوں اب مجھے کیا کرنا ہے زندگی میں قرآن کو لے کر۔ شاید نماز کا مقصد بھی شاید یہی ہوگا، تو صبر حاصل کرنا اس سے، تقوی حاصل کرنا اس سے۔ اچھا، لیکن میں نے اور بھی ایک چیز دیکھی ہے ہمارے معیز صاحب، میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ ذرا روشنی ڈالیں کہ آج کا جو دور ہے، بالخصوص میں کسی دور کو بلیم نہیں کرنا چاہتا ہوں، بٹ جسٹ فار دا سیک آف ایگزامپل، 80s 90s سے جب انٹرنیٹ اور کمپیوٹرز کا جو ایک ایڈوانسمنٹ ہوا ہے، آئی مین اسپریڈ آف نالج، بسٹ آف نالج ہو کر، تو میں تو تھوڑا سا اور بھی اولڈ اسکول سے ہوں تو ہمارے زمانے میں ایک پیریڈ ہوا کرتا تھا اسکول جاتے مورل سائنسز۔ اچھا، مورل سائنسز اکراس دا ریلیجن ہوتا تھا، کوئی ریلیجن سے تعلق نہیں تھا اس کا۔ اس میں ہم کو یہ پڑھایا جاتا تھا کہ صفائی کیا ہوتی ہے، سیویلٹی کیا ہوتی ہے، سچ وغیرہ، یہ سب ہم کو ایک پیریڈ ہوتا تھا باضابطہ۔ وہ کوئی اچھا، کوئی کرسچن بھی ٹیچر ہوتی تھی، کبھی کوئی مسلم ٹیچر بھی ہوتے تھے، کبھی کوئی ہندو بھی ہوتے تھے، وہ پڑھاتے تھے، وہ جنرل سب جو کامنالٹی ہے ہم سب میں۔ لیکن آج کے دور میں اس کا فقدان ہے بہت، بالخصوص جو انجینئر اس وقت آ رہے ہیں، ہوٹس آف انجینئرس۔ میں تو یہاں کہوں گا چونکہ میرا تعلق انڈیا سے ہے، میں رہتا ہوں امریکہ میں، اب ہوٹس آف انڈین لڑکے اس فیلڈ میں اس پروفیشن میں آ رہے ہیں۔ دے آر سو میکینیکل، وہ جیسے اگر آپ لا کو لیں، آپ میڈیسن کو لیں، اگر آپ کسی اور پروفیشن کو لیں، تو اس میں کچھ ایتھکس اینڈ مورلس ہوتے ہیں، کچھ آپ سے حلف لیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں میں نے ان کو انٹرویو کیا ہے کافی لڑکوں کو، وہ کہتے ہیں کہ ہماری فیلڈ ایسی ہے کہ ہم آگے والے کو جب تک ہم اس کو کسی طرح سے گرائیں گے نہیں، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ It's designed in a way so mechanical, so they are supremely، تو اس میں ایموشنل انٹیلیجنس نہیں رہا، if I'm using the right term، ایموشنل انٹیلیجنس نہیں رہا کہ بھائی ہم کو کچھ مورلس بھی ہے، ہمارے کچھ ایتھکس بھی ہے، کچھ ہمارے طور طریقے بھی ہوتے ہیں جس میں ہم کو فوکس کرنا ہوتا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ آپ سے کچھ اس پہ رائے لوں۔ جی، آئی تھنک آپ نے بڑی اچھی اور بڑی پرسائسلی مسئلے کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے جی کہ یہ دس از اے پرابلم، بٹ آئی آنیسٹلی فیل کہ یہ جو جس ڈی جنریشن کی آپ نے بات فرمائی اور جو ڈائگنوسز ہے، یعنی یہ بات کہ ہماری کلاسز میں بھی میں بھی اولڈ اسکول کا ہی آدمی ہوں، ظاہر ہے،
کہ آ، اس طرح کی چیزیں پڑھائی جاتی تھی، یعنی ایتھکس، morality، یہ وہ سب چیزیں. لیکن جو پرابلم ہے، جو میرے خیال میں اصل مسئلہ ہے، وہ یہ کہ پڑھائی جاتی تھی. یعنی اصل مسئلہ یہ نہیں ہے میرے خیال میں کہ پڑھائی جائیں یا نہ پڑھائی جائیں. اصل مسئلہ یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ یہ والی جو انسان کی شخصیت ہے، یہ اصل میں کلچرل نارمز سے پیدا ہوتی ہے، نہ کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اس سے پیدا ہوتی ہے. ورنہ یقین کریں آپ کہ ماں باپ ہوں یا اساتذہ ہوں، جب بھی بولتے ہیں تو اچھی بات بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. بٹ آئی مین اف دے آر ٹاکنگ اباؤٹ دس فیئر آف لائف، تو دے ول جنرلی سے دا رائٹ تھنگ. ماں باپ کو یا بچوں کو یا ٹیچرز کو میں نے یہ کم ہی سنا ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ جھوٹ بول دیا کرو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اپنا مطلب نکالو. لیکن اصل میں ان کا جو رول ماڈل ہے، جو پریکٹیکل ماڈل ہوتا ہے، وہ اصل میں وہ ہوتا نہیں جو وہ تعلیم دے رہے ہوتے ہیں. اینڈ آئی بلیو دیٹ از ویئر دا ڈفرنس واز. اور ہم لوگوں کی جو پچھلی جنریشن بھی تھیں، اس میں بھی مجھے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں لگتا، ویری آنےسٹلی. یعنی کچھ بڑی سلیکٹو قسم کے ہمارے پرنسپلز تو تھے، لیکن ایسا نہیں ہے. یعنی میں سب کی بات نہیں کر رہا جی، اللہ تعالیٰ یہ اس سے بچائے کہ یہ کہنا. مثال کے تو میں نے کئی دفعہ کسی جگہ پہ جا کر اگر ٹیچرز کے حوالے سے، ٹیچرز کی ٹریننگ کرتے ہوئے اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں، تو اس میں بعض ٹیچرز نے جب یہ کہا کہ پچھلے زمانے کے ٹیچرز بہت اچھے تھے، تو مجھے ویسے ہی اس سینٹینس سے تھوڑی سی پرابلم ہے. یعنی ہم پچھلے زمانے کے بارے میں بڑا نوسٹیلجک ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے گزارش یہ کی کہ اس وقت کے سیاستدان بھی، اس وقت کے جرنیل بھی، اس وقت کے بیوروکریٹس بھی، وہ اس زمانے کے ٹیچرز نے نہیں پیدا کیے، پچھلے زمانے ہی نے پیدا کیے ہیں. اس وجہ سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں تھا. اور ہر زمانے میں اصل میں بات اس سے آگے بڑھ جاتی ہے، تھوڑی سی جو پیچھے ہوتی ہے. دیٹ از وائی وی شوڈ ناٹ بی very optimistic about how great the previous generation was. I believe that one of the major mistakes that we have made in education is that we think these subjects can be taught. These subjects need a culture. These subjects need modeling. These subjects need community. یہ اگر ہم نہیں دے رہے تو یہ بڑا مشکل ہے کہ ہم لوگوں کے اندر یہ اسپرٹ پیدا کریں. دوسرا ایسپیکٹ جو آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ بتایا اباؤٹ اٹینشن، میں اس کو ابھی تک سمجھ نہیں سکا جی. یعنی آئی ہیو سین ان بچوں کے حوالے سے میرا تجربہ یہ ہے کہ جن کو کہ بالکل کلیئرلی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اے ڈی ایچ ڈی کا شکار ہے، ٹھیک ہے جی، اور ڈائگنوز کر دیا جاتا ہے کہ یہ اے ڈی ایچ ڈی کا شکار ہے. آپ کبھی ان کے پیرنٹ سے پوچھ کے دیکھیے کہ جب وہ اپنی انٹرسٹ کی ایکٹیویٹی کر رہا ہوتا ہے تو کیا وہ اٹینشن ڈیفیسٹ میں مبتلا ہوتا ہے؟ پرابلم اصل میں یہ ہے کہ جس ایکٹیویٹی میں میرا انٹرسٹ نہیں ہے، یا جس ایکٹیویٹی کو میں نے اون نہیں کیا ہے، یا جس ایکٹیویٹی کے بارے میں میری کمٹمنٹ نہیں ہے کہ میں نے یہ کر کے دیکھنی ہے، تو میں اصل میں اس چیز کے بارے میں کیوں اتنا زیادہ چاہتا ہوں کہ میرا بچہ جو 4 سال کا ہے. یعنی میں لوگوں کو یہ مثال دیتا ہوں کہ ہم یہاں پہ جنرلی سارے ہی ایڈلٹس بیٹھے ہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ آج کی کلاس میں آپ کو اسپینش پڑھاؤں گا، یہ آج جو میں نے پڑھایا یہ آلموسٹ اسپینش ہی تھی، ٹھیک ہے نا جی. یعنی اٹ واز سم تھنگ وچ واز کمپلیٹلی ان ریلیٹڈ ٹو واٹ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ. اب یہ آگے جا کے انشاءاللہ ریلیٹ کریں گے. فار دا ٹائم بینگ اگر آپ اس کو ریلیٹ نہیں کر سکے اور یو ور ہیئر فار دا پرپز آف دی conversations relating to character development and moral uplifting, تو آپ تھوڑے سے you'll be taken aback. You'll say what is going on, and saying what is going on actually means کہ آپ کی attention وہاں سے ہٹ گئی ہے، ٹھیک ہے جی. We are talking about adults here. I think one of the major problems with education is that because it does not relate to our lives, child education, because it does not relate to their lives, it always relates to something that they are required to know in the future. آج بھی تو کچھ مسائل ہیں ان کے، آپ کبھی اس میں انوالو کر کے دیکھیں، وہ بڑے انوالو ہو جائیں گے، بڑے انگیج ہو جاتی ہیں. آپ ان کی پسند کی ایکٹیویٹیز میں ان کو آبزرو کر کے دیکھیں. ڈونٹ ڈسٹرب دیم، ڈونٹ اپریشیٹ دیم، ڈونٹ ریوارڈ دیم. وہ جو کرنا چاہتے ہیں اس میں دیکھیں. کیا اگر بچہ ایک فزیکل انٹیلیجنس کا بچہ ہے تو دیکھیں جس وقت وہ کام کر رہا ہوتا ہے، جس وقت بھاگ دوڑ رہا ہوتا ہے، جس وقت وہ جمپس مار رہا ہوتا ہے، تو اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اٹینشن ڈیفیسٹ کا شکار ہے. آئی تھنک دس از ون پوائنٹ
ہوں گے. آئی ایم ناٹ اے میڈیکل پروفیشنل جو یہ کہہ سکتا ہو، کسی کو بھی نہیں ہوتا، بٹ آئی بلیو کہ ہم جس انوائرمنٹ میں بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ اب پوری طرح سے فوکس ہو کے ٹیچر کی بات سنیں، 50 بچے یا 30 بچے بیٹھ کے، وہ شاید کچھ ان نیچرل ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں اگر کوئی بچہ جو ہے وہ واقعی تمیز سے اور بالکل 40 منٹس یا 30 منٹس کے لیے بالکل خاموشی سے اور پوری توجہ سے ایک چیز کو دیکھ رہا ہے اور ہل نہیں رہا ہے، تو اس پر حیرت ہونی چاہیے کہ وہ بچہ ہے، اس کو ہلنا چاہیے، اس کو ڈسٹرب کرنا چاہیے. Why is he interested in these subjects? I mean, subjects which don't make sense at all. یہ تو اصل میں اس چیز کی علامت ہے کہ اس کو ہم نے ایسا بدترین لیول پہ کمپلائنٹ بنا دیا ہوا ہے کہ وہ اب اپنی پسند سے کچھ کر ہی نہیں سکتا. اس کے پاس اس کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہم نے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، اس کے نتیجے میں بیسک لائف سکلز، مثال کے طور پر ہمارے اندر سے ڈیسیجن میکنگ کی ایبلٹی ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے. ڈیسیجن میکنگ پڑھا کے نہیں سمجھائی جا سکتی جی، ڈیسیجن میکنگ کروا کے بتائی جاتی ہے. یعنی یو لرنڈ ٹو ٹیک ڈیسیجنز بائی ٹیکنگ ڈیسیجنز. It was not by taking a lesson on taking decisions. Likewise, you learn to become a moral person by living a moral life and, having a mentor or a community جس کے اندر moral principles کی importance ہو. I believe these are important points. بڑے امپورٹنٹ ہے جو آپ نے پوائنٹس بتائے ہیں. میری اس میں صرف اتنی سی کچھ گزارشات ہیں، ان کو ضرور سوچیے گا، کیونکہ دیز آر، اس کے نتیجے میں ہم اپنے بچوں کو سٹگمیٹائز کر دیتے ہیں جی کہ یہ ADHD کا شکار ہے، اور وہ اچھا بھلا ہے یعنی، لیکن وہ چونکہ ان چیزوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہے جو اس کو ہم تھوپ رہے ہیں اس کے اوپر، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پرابلم ہے اس کے اندر. تو آئی بلیو کہ اس پر ضرور سوچیں جی. وی ہیو ٹو بی اے لٹل مور ایمپیتھک ٹورڈز آور چلڈرن. تھینک یو ویری مچ جی زین صاحب، جی جزاک اللہ. نہیں، آپ نے بہت بہت ہی اچھا ایکسپلینیشن دیا ہے. میٹر آف فیکٹ آپ نے میرے ہی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا ہے مجھے کہ آئی ہیو گون تھرو ایگزیکٹلی واٹ یو آر سیئنگ. میں اسکول میں اتنا یعنی ہائپر فزیکلی وغیرہ، لیکن میرے انٹرسٹ کچھ اور تھے جس کو بالخصوص میری ماں کے اندر بہت اخلاص تھا میرے تعلق سے. میں اس میں کوئی میری دو رائے نہیں ہے. وہ چاہتی تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، لیکن اس سے کوئی میرا دور دور کا بھی تعلق نہیں تھا. لیکن آپ اگر ہم لانگ رن میں رکھ کے دیکھیں اب مجھے، اور اگر میرے اس کلاس کے گروپ کو رکھ کر دیکھیں، آئی ایم نو وے بیہائنڈ اینی بڈی. بالکل بالکل. اس لائن میں کہہ رہا ہوں، اس ریس میں ریس کا ورڈ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس لائن میں، اس کیو میں اگر لیکن دیکھیں، ہے تو ریس ہی نہیں جس میں ریس ڈال دیا جاتا ہے تو ریس ہی بالکل. تو ہاں، لیکن ان اے پازیٹیو وے. تو اگر میں دیکھوں تو اب وہ جو لڑکے میرے گریڈ میں اسکول میں، بلکہ میرے فرسٹ ایئر کالجز وغیرہ میں، وہ فزیشینس ہے یہاں میرے اپنے، لیکن وہ جب مجھے دیکھتے ہیں، یار یہ کیا لڑکا تھا، اب کیا ہو گیا. دیٹ مینس مجھے مارکیٹ پلیس نے ایک تھریشولڈ سے مجھے مارکیٹ پلیس نے سکھایا ہے. مجھے وہاں مجھے صحیح موقع ملا اپنے ٹیلنٹس کو بروئے کار ابھارنے کا موقع ملا مجھے. اب بعض سوسائٹیز ہوتی ہیں ایسی جہاں پہ ان بچوں کو موقع نہیں ملتا ہے اپنے صحیح ٹیلنٹس کو چینلائز کرنے کا. اب امریکہ اگر آپ دیکھیں، امریکہ از اے سپریم ایگزامپل آف چینلائزنگ دا ٹیلنٹس. وہ بچہ جو کرنا چاہتا ہے بہت جلدی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس کو اسی قسم کے پروجیکٹس دیتے ہیں. میرے دو لڑکوں کی میں مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا. میرا ایک لڑکا ایک پڑھائی میں بہت آگے تھا، ایک لڑکے میں ٹینشن ڈس آرڈر تھا. تو جب ہم اس سے کالج کی کاؤنسلنگ کے لیے ہائی اسکول پہنچے تو اس کاؤنسلر سے میں نے پوچھا کہ ٹھیک ہے اب یہ لڑکا تو یہاں یہ کالج جائے گا، لیکن مجھے فکر ہے دوسرے لڑکے کی. اس نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا، بڑا اچھا لفظ استعمال کیا، میں زندگی میں ہر وقت یاد رکھوں گا. اس نے کہا ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، ہی ول فائنڈ ہز وے. کیا آنسر ہے؟ میں جو وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ جو چاہیں گے وہ نہیں ہوگا. He will find his way and that is exactly what is happening. بالکل جی. تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. شکریہ آپ کا بہت بہت. کوائٹ رائٹ. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر جی، بہت شکریہ بہت شکریہ. سر میں نے یہ کہنا تھا کہ وہ جو آپ نے کہا ہے کہ جو ہم نے جو ٹاسک کرنا ہے
وہ ذرا دوبارہ سے سمجھا دیں, مجھے تھوڑا سا کم سمجھ آیا کہ یہ جو ہم نے ابھی کے ایکٹیویٹی کی تھی اس کو ہم نے کیا کرنا ہے نیکسٹ ویک تک, اس کو دوبارہ سے بتا دیں, ایکسپلین کر دیں. میں بتا دیتا ہوں جی. یہ جو ابھی ہم نے ملٹی ڈائمینشنل سیلز کو آپ کے ساتھ جس کا میں نے تعارف کرایا ہے, اس کو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پر آپ نے غور کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ اس ایکسرسائز کے نتیجے میں ہم کیا کانسیپٹس ہیں, یعنی کیا کیا انڈرسٹینڈنگز ہیں, کیا پریکٹسز ہیں فار دا فیوچر, جو پرٹیکولرلی فرام دا پرسپیکٹو آف آور فیلڈ, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کیریکٹر ڈیولپمنٹ, بیکمنگ مور کانشیس آف آور ایکشنز, بیکمنگ مور کانشیس آف آور تھاٹس, فیلنگز, ان چیزوں کے بارے میں کیا کیا انسائٹس ہیں, کیا انڈرسٹینڈنگ ہے جو اس ملٹی ڈائمینشنل سیلف کے کانسیپٹ سے ہمیں ملتی ہیں, سو دیٹ ہم اس کو یوٹیلائز کریں اپنی امپروومنٹ کے لیے. میں اس پر چاہتا ہوں کہ آپ لوگ غور کریں, میں آپ سے اس پر انپٹ لوں گا انشاءاللہ, اینڈ آئی ول آلسو شیئر مائی اون ویوز, اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ چیز ہماری اپنی اصلاح میں, ذاتی اصلاح میں کس طرح سے ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. یہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ غور کر کے اگلے ہفتے میں اپنی انڈرسٹینڈنگز کو اگر تشریف لائیں گے تو لے کر آئیں اور اس کو شیئر کریں لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے سر. جی سر, شکریہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر, میرا بھی یہی سوال تھا. یہ جو سوال جو آپ نے نیکسٹ ویک کے لیے دیا ہے وہ سمجھ نہیں آیا, وہ ابھی تھوڑا اور کلیئر ہوا, لیکن آپ اس کو کوئی ایگزامپل سے پھر سے ذرا وضاحت کر دیجیے. دیکھیے مثلا ہم نے یہ ایکسپلین کیا کہ یہ ہے ایک ڈائریکٹر سیلف ہے, ایک ایکٹر سیلف ہے. جب جب ابھی آپ نے جو ایکسپیرینس کیا, اگر آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا کہ آپ نے کمٹمنٹ سے شروع کی تھی بات کہ میں نے اپنے ذہن کو فری آف تھاٹ رکھنا ہے, اور وہ کمٹمنٹ کے باوجود بھی تھاٹ آ گئی, تو کیا ہوا؟ یعنی کون سا سیلف ہے جس میں پرابلم پیدا ہوئی کہ جس کے نتیجے میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایکٹر سیلف شتر بے مہار ہو گیا. ٹھیک ہے جی. ہم اس پہلو سے میں چاہتا ہوں کہ آپ نے ان تین جو خاص طور پر ہیں اوپر کے, یعنی جس میں نے گزارش کی ہے ڈائریکٹر سیلف ہے, کنٹرولر سیلف ہے, آبزرور سیلف ہے, اور ایکٹر سیلف ہے, ان تینوں کے ایسپیکٹ سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم اس کو اپنے مائنڈ کو اس طرح سے فنکشنلی ڈیوائڈ کر لیں, تو اب ہم یہ جاننا چاہیں کہ ہمیں کس جگہ پہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے. What is the aspect that I need to improve in myself, for instance? تو اس کے بارے میں کیا انسائٹس ملتی ہیں اس انڈرسٹینڈنگ سے کہ ہمارے یہ ویریس ڈائمینشنز آف سیلف موجود ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں بیک وقت. یہ بات واضح ہوئی جی؟ جی جی ہوئی. رائٹ. الحمدللہ. انشاءاللہ یہ نیکسٹ ٹائم میں بھی شیئر کروں گا جی, آپ بھی اپنی انڈرسٹینڈنگ جو غور کریں اس کو ضرور شیئر کریں انشاءاللہ. اس سے ہو سکتا ہے مجھے کچھ پوائنٹس اپنے پاس ایڈ کرنے میں مدد مل جائے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. خیریت سے آپ؟ الحمدللہ. سر آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر جی. سر یہ جو ہم نے کیا تھری تھاٹس آف مائنڈ رکھتے, مطلب اتنا زبردست تھا میرے لیے, بہت زیادہ میں حیران تھی. یہ ایکسپیرینس دلکش تھا, ونڈرفل تھا, لو اٹ, بہت مزہ آیا. اس لیے کہ مجھے ایک جملہ یاد کرنے کے لیے بھی لکھنا پڑتا, مجھے نہیں یاد رہتا. مطلب میرا دماغ اتنی تیزی سے کام کرتا ہے, میں نے کبھی کوئی لکھی ہوئی پڑھی ہوئی چیز یاد نہیں کر سکتی, بہت کم یاد کرتی ہوں, نہیں ہوتا مجھ سے یاد. اچھا. تو یہ ایکسپیرینس میرے لیے بہت اچھا رہا کہ میں اپنی تھاٹس کو کنٹرول کر سکتی ہوں اور اس کو میں روک سکتی ہوں. رائٹ. بہت اچھا ایکسپیرینس تھا میرے لیے. بالکل ٹھیک ہے جی. یہ انشاءاللہ اس کو میں آپ کو ایز اے میڈیٹیشن ایکسرسائز ریکمینڈ جملہ بھی کرتا یاد ہوں نہیں ہوتا. فار دس اگر میں نے کوئی چیز لکھنی ہے, جو کہ میں لکھتی ہوں فیس بک پہ بھی یا اکثر ڈالتی ہوں چیزیں روز کی, ایک دو پوائنٹس یا کچھ بھی, تو وہ میں فوراً سے لکھ لیتی ہوں. رات کے ٹائم میرے ذہن میں آئے, صبح کے ٹائم ذہن میں آئے, سوچتے سوچتے کہ اس پوائنٹ پہ مجھے آگاہ کرنا ہے, تو وہ میں آپ کی آواز بند ہو گئی جی.
میرا خیال ہے ڈسکنیکٹ ہو گئی شاید, یا میں ڈسکنیکٹ تو نہیں ہو گیا؟ نہیں سر، وہ ہوسیا ہیں یہاں پر پتہ نہیں. نہیں, ان کی آواز آنی بند ہو گئی جی. جی ان کے مائک میں شاید کوئی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. سر صوبیہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا آپ نے ٹیسٹ کیا ہے؟ کس کا پوچھ رہی ہے صوبیہ آپ؟ السلام علیکم. وہ سر ابھی وعلیکم السلام. بتانے لگے تھے نا ان کو کچھ کہ میں آپ کو میڈیٹیشن کی کوئی ایکسرسائز آگے, بس سر رک گئے. پھر نہیں, وہ بات کر رہی تھی اصل میں, وہ کو میں بتانا چاہ رہی تھی. مجھے لگا جیسے بات ان کی کمپلیٹ ہو گئی ہے تو میں نے اپنی طرف سے بات شروع کر دی. وہ انفارچونیٹلی وہ میری طرف سے انٹرجیکشن ہو گئی تھی, تو اس وجہ سے میں چپ کر گیا. میں یہ بتانے یہ چاہ رہا تھا کہ انشاءاللہ ہم اس کو میڈیٹیشن کو ون آف دا ایسپیکٹس جس پہ ہم یہ جو ملٹی ڈائمینشنل سیلف ہے, ڈائریکٹر سیلف ہے, کنٹرولر جی سیلف ہے, آبزرور, اس کا آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ ہم نے نام بھی ڈفرینٹ رکھے ہوئے تھے. یہ تو اصل میں اس وقت جو جی سر, سلائڈ بنا رہا ہوتا بالکل. ہوں میں, اس وقت جب سامنے آتے ہیں تو اس کے حساب سے میں نام رکھ لیتا ہوں. یہ کوئی یونیورسل نیمز نہیں ہیں, یہ صرف سمجھنے کے حوالے سے ہیں. تو ہاں سر, ہم لیکن وی یہ ول بی بہت ریلیٹیبل ہے ٹیکنگ. یہ جو بھی آپ ہاں نام جی, دے ہاں, رہے ہیں. اچھا چلیں, دیٹس ویری گڈ. ہوں جو ہے نا جی یہ بات کہ ہم میڈیٹیشن از اے ویری مس انڈرسٹوڈ کانسیپٹ. ٹھیک ہے جی, میرے لیے میڈیٹیشن کو لوگوں نے مختلف مقاصد سے یوز کیا ہے. میرے لیے جو میڈیٹیشن کی بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں میں, وہ یہ ہے کہ انسان اپنے پروسیسز کو جاننے میں اس سے بہت مدد لے سکتا ہے. وی کین ٹیک اے لاٹ آف ہیلپ بائی میڈیٹیٹنگ فار اے وائل. اپنی تھاٹس کو میں روکنے کی ایکسرسائز کر سکتا ہوں اپنی تھاٹس کو. یعنی یہ ایکسرسائز کتنی امپورٹنٹ ہے کہ میں یہ سمجھنے لگ پڑوں کہ میری لینگویج کتنی ڈس امپاورنگ ہے, یہی سمجھنے لگ پڑوں. میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ خیال آ گیا, ٹھیک ہے جی, یعنی کہاں سے آ گیا؟ میں لایا ہوں خیال تو وہ آیا ہے. سب سے پہلے تو اس کو سمجھیں. یعنی یہ جو انٹویشنز ہوتی ہیں یہ بھی اصل میں آپ کی سب کانشیس کی آپ سے سپیچ ہو رہی ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ, ابھی میں ان انٹویشنز کی یا اس ریولیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں جو پیغمبروں کو ہوتی ہے. جب ہمیں ہوتی ہے تو ہم اصل میں جس چیز کو اپنے ذہن پر زیادہ ہوں طاری رکھتے ہیں اس چیز کے بارے میں زیادہ انٹویٹو بھی ہو جاتے ہیں. ہم ان ایسپیکٹ کو زیادہ ہمیں دیکھنے بھی لگ پڑتے ہیں. تو یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو اگر میں سمجھنے لگ پڑوں کہ سوچ میری ہے, یہ جو دماغ ہے یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, جس طرح سے یہ ہاتھ اور یہ پیر دیے ہیں. ٹھیک ہے جی, جس طرح یہ ہاتھ اور یہ پیر میرے کنٹرول میں رہنے چاہیے, میں ان کے کنٹرول میں نہیں رہوں گا. میڈیٹیشن ایک چیز جو آپ کو دیتی ہے وہ یہ کہ یہ دماغ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے, ایز لانگ ایز اٹ ریمینز یور ٹول. بٹ اف اٹ ڈز ناٹ ریمین یور ٹول تو پھر یہ ایک بہت بڑی زحمت بن سکتی ہے. یعنی بہت ساری ایسی چیزیں زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں, کچھ مشکل کچھ آسانیاں, لیکن یہ دماغ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو کئی دفعہ اگر آپ کے کنٹرول میں نہ ہو تو انوانٹیڈ تھاٹس میں اتنی بری طرح مبتلا کر دے گا کہ آپ خود ٹارچر کر رہے ہوں گے. یعنی ایک تو وہ مشکل ہے نا جو آسمان سے آ گئی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی, ایک آزمائش کے طور پر مشکل تھی, گزر گئی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو حوصلہ دیا, گزار لیا اس ٹائم کو. لیکن سوال یہ کہ اب جو میں اس کے اندر فریٹ کرنے لگتا ہوں, جب میں اس کے اندر اس کو بار بار اپنے ذہن میں ریپیٹ کر رہا ہوتا ہوں, ریگرجیٹیٹ کر رہا ہوتا ہوں, جگالی کر رہا ہوتا ہوں اس کی, یہ تو اور پھر یہ سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ یار میں کیا کروں, میں اپنے ذہن کو فارغ ہی نہیں کر پا رہا, اس لیے ان کی پریکٹس نہیں ہے. اپنے ذہن کی تھاٹس کو روکنے کی ہوں پریکٹس ہم ڈیولپ کریں گے تو پیدا ہوگی جی, یہ ایک ایبلٹی ہے. اور یہ میڈیٹیشن اس سے بہت فائدہ مند چیز ہو سکتی ہے. اپنی تھاٹس کو کنٹرول میں رکھنا, ریگولیٹ کرنا, نمبر 1, اینڈ نمبر 2 ٹو بی اویئر آف دا انٹرنل پروسیسز. ابھی جب میں آپ کے ساتھ یہ آگے شیئر کروں گا, اس کو ریلیٹ کروں گا ود آور مورل اینڈ کانشیس ڈیولپمنٹ, تو آپ دیکھیں گے کہ یو ول فائنڈ اٹ ویری انسائٹ فل کہ اچھا ہاں اس پہلو سے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کس جگہ پہ ہمارے ہاں تھوڑی سی تو ویکنیس ہے. ٹھیک. تو سر میڈیٹیشن کے بارے میں مطلب آج کل میڈیٹیشن کو ریلیکس کرنے کے لیے لیا جاتا ہے, لیکن یہ جو آپ کی طرف سے میڈیٹیشن کی ملتی ہے ٹپ,
تو وہ تو بڑی اور تھکا دینے والی ہے. تو میرے جیسے لوگ تو چاہ رہے ہوتے ہیں کچھ ریلیکس کرنے کے لیے کسی طرح سو سکیں, کسی طرح تھوڑا آرام صحیح طرح ہو, تو یہ تو اور تھکا دیتا ہے یہ والا کام, جو جس طرح میڈیٹیشن آپ کے طریقے پہ اگر کی جائے تو اس میں پھر کیا کہیں یہ گے؟ یہ آل میں دو نے ظاہر میں ہے نے وہ یہ ساری گزارش چیز تو ٹھیک کی ہے. جی. ہوں سوری جو میں نے گزارش کی نا جی, وہ یہ کہ اس کے بس. ویریس ایسپیکٹس ہیں, میڈیٹیشن کے ویریس ایسپیکٹس ہیں, یعنی مختلف ہوں مقاصد کے لیے یہ یوز ہوتی ہے. میں خود ایک نوعیت کی میڈیٹیشن کرتا ہوں, جب دعائیں کر رہا ہوتا ہوں اس میں میڈیٹیٹ کرتا ہوں, اور اس کے نتیجے میں آئی ڈو ناٹ ٹیک اے لاٹ آف ٹائم ان فالنگ اسلیپ. اٹ ہیلپس می فال اسلیپ ایز ویل. بالکل ریلیکسنگ ہوتی ہے وہ. یہ جو ہے یہ کانشیسنیس, یہ مائنڈ فلنس میڈیٹیشن ہے, یہ جس کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں. مائنڈ فلنس میڈیٹیشن از فار دا پرپز آف ہوں ریلیونگ اسٹریس. ایک طرف اسٹریس ریلیو بھی ہے, اور دوسری طرف اپنے پروسیسز سے آگہی بھی ہے, اور اس کو ریگولیٹ کرنا بھی ہے اس میں شامل. تو یہ دونوں ہی ایسپیکٹس ہیں. اب ایک بالکل ہی ہٹ کے ایسپیکٹ بھی ہے جی, وہ میں اس میڈیٹیشن میں کبھی نہ خود انٹرسٹڈ ہوا ہوں, نہ میں لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں, کہ وہ جو کوانٹم فزکس کے جو ہاں سر, وہ ایڈوکیٹس ہیں جو بیان کرتے ہیں, وہ میرے لیے کوئی مراقبوں ٹائپ کی جو ہے کہ مراقبہ تو اصل میں یہ ہے ہی نا جی. نئی مراقبہ دنیا تو آشکار اور ہونا شروع ہو جائے گی, اور وہ ہاں یہ جو ایسپیکٹ ہے, ہاں یہ والا جو ایسپیکٹ ہے, مجھے اس سے کوئی جی بہت دلچسپی نہیں ہے جی. میرے سے بعض دوستوں نے جب یہ کہا تھا کہ کیا وہ چیز جو ہے جس کو آپ لا آف اٹریکشن کہتے ہیں, اور اس کو اگر میں اپلائی کر لوں اور میڈیٹیشن کے ذریعے سے اس انرجی کے ساتھ ریلیشن اپنا پیدا کر لوں, تو اس کے نتیجے میں وہ خواہشات پوری ہو جاتی ہیں, تو کیا اس کو دعا کیوں نہ سمجھا جائے؟ تو میں نے کہا اصل میں آپ اس کو جو مرضی سمجھ لیں, اور یہ آپ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے. اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں, میں کون ہوں اعتراض کرنے والا. لیکن میں جو مذہب کو, دین کو سمجھاؤں, اس کو سمجھ لیجئے کہ وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دین مجھے یہ بتانے کے لیے نہیں آیا کہ اپنے خواہشات کو پورا کیسے کرنا ہے. دین مجھے اصل میں یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ خواہش کرنے کی اصل چیز کیا ہے. یعنی وہ میری خواہشات کو ریگولیٹ کرنے آیا ہے, وہ میری خواہشات کو ٹھیک جگہ پر ڈالنے آیا ہے. وہ یہ بتانے نہیں آیا کہ تمہارا دل جس پر آ گیا اس چیز کو پورا کیسے کر لو, اور کس طرح سے اپنے آپ کو obsessions میں اور فوکسڈ تھاٹس میں مبتلا کر کے تم اپنی دعا کیا کرو. یہ ریلیجن کا ایشو نہیں ہے. ریلیجن یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ تم نے یہاں سے چلے جانا ہے. اگر کوئی چیز واقعی obsess کرنے کی ہے نا زندگی میں, تو وہ یہ ہے کہ تم کہیں آخرت میں ناکام نہ ہو جاؤ. اس سے زیادہ کسی چیز کا obsession نہیں ہونا چاہیے. اپنی خواہشات کو بدلو. اس دنیا کو جتنا بھی پالو گے تو کتنا پالو گے, اور کب تک کے لیے پالو گے, وہ زندگی ختم نہیں ہونی. اس کی خواہش کرو, اس میں لگ گئے تو کہیں وہ چلی نہ جائے. یہ ہے جو دین کا اصل پیغام ہے. دین کا اصل پیغام یہ نہیں ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی خواہشات پوری کیسے کرو. تو بالکل اس لیے بالکل. میں تھینک یو اس سو والے مچ سر, بہت ایسپیکٹ میں شکریہ کبھی بھی سر. انٹرسٹڈ نہیں ہوتا جی. تھینک یو جی, بہت شکریہ فار برنگنگ اٹ اپ. جی سر, اب میں سن رہی ہوں آپ کو, مجھے بتا دیں آپ, مطلب یہ جو ایکسپیرینس میرے لیے تو بہت ہی زبردست رہا ہے, اور میں بالکل سرپرائزڈ ہوں کہ میں خود کو روک سکتی تھی اپنی سوچ کو. میں بہت پین میں تھی, کیونکہ میرا دماغ پتہ نہیں کیا ہے, مجھے خود نہیں پتا ہوتا کہ کتنا زیادہ یہ سوچتا ہے, کتنا زیادہ. میں کنٹرول کرتی ہوں دوسروں کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے کے لیے, بات کرنے کے لیے, یہ ہے میرا کنٹرول اس پہ. لیکن میری جو فری اپنے آپ کو میں بہت اذیت میں رکھتی ہوں, بہت زیادہ. سوچوں کا بھار ہوتا ہے میرے دماغ میں ہر وقت, اور نیگیٹو نہیں ہے الحمدللہ, نیگیٹو نہیں ہے پازیٹیو ہی, اور پازیٹیو بھی کچھ زیادہ پازیٹیو ہے. وہ سر ساجد کہہ رہے تھے آپ زیادہ پازیٹیو ہو گئی, تو وہ والا حساب ہوا ہے میرے ساتھ. نہیں اچھی بات ہے جی. اور میں اس میں انشاءاللہ آئندہ کے جو سیشنز ہوں گے اس میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا ویری بریف مائنڈ فلنس میڈیٹیشنز کرتے ہوئے ہمیں کن چیزوں کا سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, یہ تو تھی نا, میں نے صرف ایک ایکسرسائز کروائی تھی کہ بالکل اپنے آپ کو فری کر لیں, یعنی ٹو بی کانشیس آف واٹ از ہیپننگ ان سائڈ می, اس طرف فوکس کرنا ہے کہ, اور وہ مائنڈ فلنس کی ہے. باقی ایک اور میڈیٹیشن یہ جو ہے یہ بڑے فائدے کی چیز ہے جی. یہ میں نے ابھی جو شیئر کیا کہ میں رات کو یہ کرتا ہوں سونے کے لیے, وہ یہی ہوتی ہے. یعنی جسٹ ٹو, اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا, آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا.
میں نے جن لوگوں کے ساتھ بھی جب شیئر کی ہے دے آلویز فائنڈ اٹ ویری ویری ہیلپ فل، کہ بڑا ریلیکسنگ ہوتا ہے، امیجیٹلی نیند آ جاتی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا، اینڈ ہوپ کہ آپ اگر اس کو پریکٹس کریں گی تو یو ول بینیفٹ فرام اٹ، اور اگر وہ ریلیکسنگ نہ لگے تو پھر چھوڑ دیں اس کو، اور جو ریلیکسنگ لگنی چاہیے کیونکہ مقصد اس کا ریلیکسیشن ہے، جو مائنڈ فلنس میڈیٹیشن ہے وہ اس کا مقصد ڈیولپنگ آور کانشیسنیس ہے۔ تو اس وجہ سے جو ابھی صوبیہ فرما رہی تھی وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اسٹریس ریلیز بھی ہے، وہ اسٹریس ریلیز دونوں ہی صورتوں میں ہوتا ہے، لیکن اس کا مقصد کانشیسنیس ڈیولپ کرنا ہے اور اس کا مقصد ریلیکس کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ جی وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ، لیکن جتنا ابھی اپنے 5 منٹ کی ایکسرسائز میں یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے، اگر آپ اس کو کریں تو اس سے ایک فائدہ ضرور ہوگا کہ آپ کا جو مائنڈ آن اٹس اون تھاٹس میں نکل جاتا ہے وہ آپ کو بار بار کی پریکٹس سے ان سم ٹائم آپ اس کو کنٹرول میں لے آئیں گے، کافی حد تک انشاءاللہ 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 جی۔ انشاءاللہ تھینک یو سر، بہت اچھا رہا آج کا دن، بہت اچھا رہا، تھینک یو سر۔ تھینک یو جی، تھینک یو، موسٹ ویلکم جی۔ جی روشن صاحبہ۔ جی سر، مجھے یہ پوچھنا تھا، یہ جو ایکسرسائز آپ نے کرائی وہ فرسٹ ٹائم میں نے کی تو مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، تو اب جب یہ ساری چیزیں کوئی نیا بندہ ایک نئی چیز کرے گا تو کیا یہ سارے ڈائمنشن کو سمجھ سکیں گے؟ پھر اس پر جو آپ کو بتانا ہے کہ کس نے کس کو کنٹرول کیا یا پھر اس میں کس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے، یہ کیسے سمجھ آئے گا سب؟ یہ تو پہلی دفعہ آپ نے کیا نا، انشاءاللہ ایز یو ابھی اس ہفتے میں اگر 2 منٹ کے لیے آپ صرف یہ اپنے آپ کو تھوڑا سا سٹ ایٹ ان اے کمفرٹیبل چیئر، اچھی طرح سے اپنے دونوں پیر زمین پہ ٹکا کر اپنے شولڈرز کو ریلیکس کر لیں، اپنی نیک کو ریلیکس کر لیں، اینڈ جسٹ لیٹ یور مائنڈ فری، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے جو کوشش کرنی ہے وہ یہ کہ اس طرح سے اس کو فری رہنے دیں، اور پھر انہی سوالات کو جو آپ کو یہ مل جائیں گی ریکارڈنگ میں سامنے آ جائیں گے آپ کے سوالات، وہ سلائیڈ پہ وہ سامنے رکھ لیں اور یہ دیکھیں کیا کس کا کیا جواب ہے، کہ کیا ایسا ہوا ہے کہ میرا مائنڈ وانڈر کیا ہے، کتنی دفعہ کیا ہے، میں واپس لانے کی پوزیشن میں دی، کیا میں نے حوصلہ تو نہیں ہارا، یہ سب کچھ جو ہے یہ آپ کو اس 2.5 منٹس میں بھی اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا، بلکہ 1 منٹ میں بھی ہو جائے گا کہ یہ ہو رہا ہے۔ صرف اس کو تھوڑا سا ٹائم زیادہ دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ذرا تھوڑا سا کنٹرول بہتر ہو جاتا ہے ونس وی اسٹارٹ امیڈیٹلی۔ تو بہت سارے لوگوں کو تو یہ خیال آئے گا، بڑا نیچرلی آنا چاہیے کہ آج یہ کیا کر رہا ہے، ایک یہ اس کی کیا ضرورت ہے، یہ خیالات آنے شروع ہو جائیں گے۔ یعنی دماغ کو اس طرح سے کنٹرول کرنے کی عادت نہیں ہے، اور دماغ یہ پسند نہیں کرتا، اور کوئی بھی چیز یہ پسند نہیں کرتی کہ اگر اس کو عادت نہیں ڈالی کہ شروع سے اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے تو پھر وہ چلتی جائے گی۔ یہی معاملہ زبان کا بھی ہے جی، اگر زبان میرے کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر وہ تھرکتی رہے گی اور الفاظ نکلتے رہیں گے بغیر کنٹرول کے۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کیجئے اس کو 2 منٹ کے لیے، 2 3 4 منٹ کے لیے روز کیجئے، یو ول اسٹارٹ انجوائنگ اٹ۔ اگر آج آپ نے پہلی دفعہ کیا ہے تو اٹ از کوائٹ انڈرسٹینڈیبل کہ یہ ایک نئی چیز تھی۔ ٹھیک ہے سر، پر اس میں جو آپ کہتے ہیں خالی ذہن، تو مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا، خالی اس کا طریقہ ذہن یہ کیا ہے، رائٹ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر یہ میری دیوار، یہ جو سامنے میں دیکھ رہا ہوں تو میری دیوار میں دیر از اے اسمال ڈاٹ، ٹھیک ہے جی، آئی کین جسٹ کلوز مائی آئیز اینڈ اسٹارٹ فوکسنگ آن اٹ۔ اچھا، ایک طریقہ تو یہ ہے، کسی فزیکل آبجیکٹ کو اپنے ذہن میں بسا لیں کہ یہ میں نے اب اس کو امیجن کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لینی ہے اور بس یہ امیجن کرنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو کوشش کرنا ہے کہ ہلنے نہ دیں۔ یہ جیسے ہی آپ ہلیں گی آنکھیں، کیونکہ جیسے ہی آپ سوچتے ہیں تو آپ کی آنکھیں ہلتی ہیں۔ یہ اس کو نماز میں بھی ٹرائی کر کے دیکھیے گا۔ نماز جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ جائے نماز جو آپ کی ہے اس پر کوئی ایک جگہ فکس کر لیں کہ جدھر آپ نے دیکھنا ہے، جسٹ فکس یور آئیز آن دیٹ اسپاٹ، ٹھیک ہے جی۔ اور اب آپ جب بھی کانشیس ہوں گے کہ میرا دماغ کہیں ہٹ گیا ہے تو اصل میں آپ کی آنکھیں بھی ہٹ چکی ہوں گی، یعنی آپ کی آنکھیں ہلیں گی تو پھر آپ کا دماغ وانڈر کرے گا۔ تو اپنے ذہن میں اپنی آنکھوں کو بھی اسٹیٹک کر لیں،
آپ یوں امیجن کر لیں کہ آپ اپنی آنکھوں سے اپنی نیک کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ریلیکس یور شولڈرز, ریلیکس یور نیک, پٹ یور آئیز آن یور نیک اینڈ بریتھ ڈیپلی. اور اس بریتھ کے اوپر بھی آپ نظر رکھ سکتے ہیں کسی بھی چیز پر. یعنی کوشش یہ کرنی ہے کہ تھاٹس کے بجائے اپنی کسی کانشیسلی سلیکٹڈ چیز پر آپ نظر رکھنے شروع کر دیں آنکھیں بند کر کے. تو اس سے دماغ کافی حد تک خالی ہونا شروع ہو جائے گا. اور جب آپ کی تھاٹ آئے گی کوئی وداؤٹ یور بینگ اویئر آف اٹ, تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کا وہ جو امیج تھا جو آپ نے سلیکٹ کیا تھا وہ ہٹ جائے گا. تو اب وہ اس امیج کو واپس لائیں, وہ تھاٹ پھر سے چلی جائے گی. دس از دی ایکسرسائز دیٹ وی کیپ ڈوئنگ. اس کا مقصد جب میں میڈیٹیشن آپ کے اوپر میڈیٹیشن کا انٹروڈکشن کراؤں گا اس وقت اس کا مقصد بھی بیان کروں گا جی, کیوں ایسے کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے سر. لیکن جس چیز کو فوکس کر کے آنکھیں بند کر کے مطلب اس کے بارے میں بھی تو سوچ ہی رہے ہیں نا ہم. رائٹ کیا رائٹ کریں, رائٹ. اس کے بارے میں بھی تو سوچ آ ہی رہی ہے. جیسے امیج ہے وہ. ٹھیک ہے جی. نماز ہاں کی اگزامپل دی, تو نماز میں تو فوکس کرتے ہیں لیکن ہم جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو سوچ رہے ہوتے ہیں نا, مطلب اس کے اس پہ میننگ یہ ساری چیزیں, تو آئیڈیلی اس کو بالکل فوکس کر یہ رہے ہونا ہوتے چاہیے. ہیں. لیکن یہ جی خالی ذہن تو نہیں ہوا جب ہم اس امیج کو بھی سوچ تو رہے ہوتے ہیں نا بہرحال اس کو. بالکل جی. نہیں وہ آپ نے امیجنیشن رکھنی ہے. یعنی یہ دس از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. ٹھیک ہے جی. یہ اس اسٹارٹنگ پوائنٹ سے آگے بڑھیں گے تو نیکسٹ بیسٹ از بریتھ پہ فوکس کرنا, اپنی بریتھ پہ. ٹھیک ہے. لیکن ہے تو کسی چیز پہ ہی. اصل میں کیا مسئلہ کیا ہے کہ دماغ کے اندر جو ادھر سے ادھر سے ماضی سے مستقبل سے یہ خیالات آ رہے ہیں, اس کو روک کر اپنی چوائس کے خیال تک اس کو محدود کرنے کی کوشش کرنی ہے جی. ٹھیک ہے. وہ جو ابھی ہم نے ایکسرسائز کی ہے دیٹ واز اونلی فار اے پرٹیکولر ایکسپیرئنس. اس کو اتنا سیریسلی نہ لیں. اس میں تو یہ بات کہ خالی اس ذہن کرنا ہے, یہ اس کا بھی ایک مقصد تھا کہ تاکہ ڈائیورٹ ہو تھوڑا سا, اس کو ایکسپیرئنس کیا جائے. ٹھیک ہے سر, کوشش کروں گی, پھر جو فیڈ بیک ہوگا آپ کو بتاؤں گی. انشاءاللہ ضرور بتائیے گا پھر. تھینک یو جی. سر یہ روسبن کے ہی سوال پہ میں تھوڑا سا کچھ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے. سر ہم لوگوں نے جی جب جی پہلے میڈیٹیشن کی تھی تو وہ سر آپ نے کچھ میوزک سا دیا تھا, تو سر جی جی اس میں وہ مجھے بہتر لگتا ہے طریقہ کہ وہ آپ کے کانوں میں میوزک بج رہا ہوتا ہے اور آپ جہاں پر ہوتے ہیں وہاں ارد گرد کی آوازیں ڈسٹرب نہیں کرتی ہیں. سر میرا ٹھیک یہ ہے جی. طریقہ کار تھا کہ میں خود کو امیجن کر لیتی تھی کسی ایسے پلیس پر ہوں میں, ہوں تو سر ہوں. وہ ٹھیک ہے کہ یا وہ میں غلط کر رہی تھی؟ بالکل نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے جی. آپ وہ امیجنیشن کے ذریعے سے آپ نے اب سلیکٹ کیا ہے ایک چیز کو, اور وہ میوزک بھی میں شیئر کر دوں گا. وہ کامن چیز ہے, وہ آپ کو مائنڈ فلنس میں بہت ساری وہ میوزیکل بھی مل جائیں گے, گائیڈڈ بھی مل جائیں گی, جس میں وہ بول رہا ہے کہ اب آپ کیا کریں کیسے نہ کریں. تو آئیڈیلی جو کرنا ہے وہ تو یہی ہے کہ اپنے ذہن کو اپنی ریگولیشن میں رکھنا ہے, نہ کہ اس کو بھٹکنے دینا ہے جدھر مرضی بھاگے. ہم اس کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں. یعنی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ میرا دماغ خود سے خود بھاگتا پھر رہا ہے, میرے ہاتھ پیر کی طرح نہیں ہے کہ وہ میرے کنٹرول میں. آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیے نا, ایک آدمی جو ہے جس کا ہاتھ پیر اپنے کنٹرول میں نہیں ہے, آپ اس سے کافی دور رہنا پسند کریں گے, کیونکہ کنٹرول میں ہی نہیں ہے. وہ کیا کر بیٹھے اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو میرے دماغ کو میرے ہاتھ اور پیروں کی طرح میرے کنٹرول میں رہنا چاہیے آئیڈیلی. دس از ویئر وی وانٹ ٹو ریچ انشاءاللہ. وہ گائیڈڈ میڈیٹیشن یا میوزیکل میڈیٹیشن, اس پہ کوئی پرابلم نہیں, آپ یوز کر سکتے ہیں. میرے سے کہیں گے میں بھی بھیج دوں گا, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں سر وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ ہیلپ فل ہے کہ ہے. آپ جو جہاں جو پر اس کو ہوتے پسند ہیں کریں وہاں بالکل پر ٹھیک ہے, نہیں میں کر شیئر سکتے. کر دوں گا. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہے, بلکہ میں حمزہ آپ کو صاحب. بھیج دوں گا, آپ شیئر کر دیجیے گا. انشاءاللہ سر میرے پاس ہے وہ آڈیو میں شیئر کر دوں گی. جی بالکل ٹھیک ہے جی. جی حمزہ حمزہ صاحب صاحب. آپ پلیز سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ. سر آپ کو میں آفٹر 14 ویکس جوائن کر رہا ہوں, بہت خوشی ہو رہی ہے. یہ سیشنز چل رہے ہیں اچھا ڈیو ٹو سم جاب ریکوائرمنٹ. اچھا تو چلیں, ویلکم بیک جی. جی آج کا سیشن ایکچولی بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا, جو اپنے ٹرمینالوجیز یوز کی ہیں.
وہ کیسے یہ فنکشن کرتے ہیں, کتنے پارٹس ہیں. تو what I try to do is کہ جب نماز کے بعد میں تسبیح پڑھتا تھا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, تو میں ان میننگس کو ذہن میں لا کے صرف ان میننگس کے اوپر فوکس کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ باقی خیالات جو ہے نا وہ بالکل نہ آئے. اور I really observe ایکسپیرینس کہ واقعی کوئی ایسا حصہ تھا کہ جو جیسے ہی ذہن بھٹکتا تھا اس کو میں واپس لانے کی کوشش کرتا تھا کہ نہیں اس میننگ کے اوپر فوکس کر کے تو اس طرح تسبیح کیا جائے. And at the end I really somehow lost the hope کہ ایسا شاید ممکن نہیں ہے. And I was not aware کہ جو بھی ہم نے باتیں کی ہیں کہ ایسا ہم ٹرین کر سکتے ہیں ذہن کو کہ اپنے ذہن کو کنٹرول کریں. تو کویشچن میرا یہ ہے کہ ہم کیا واقعی ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر ہم ایک فوکس کرنا چاہیں کسی چیز پہ اور وہ وداؤٹ ہیونگ ادر تھاٹس ہم اس چیز کے اوپر فوکس کر سکیں, اور اگر ایسا ہے تو کتنی پریکٹس کی ضرورت ہے اسے؟ یہ اس پہ جو پریکٹس ہے نا جی, یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے فرمائی ہے کہ پریکٹس از کمپلیٹلی ڈپینڈ. مثال کے طور میں اگر آپ سے کہہ دوں کہ 1 مہینے کی پریکٹس سے آپ کو فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا, تو میں یہ کیسے کہہ دوں کیونکہ مجھے معلوم نہیں کہ آپ کتنی فوکس پریکٹس کریں گے, کتنی دیر کی کریں گے. آئی بلیو دیٹ اف یو کیپ آن ڈوئنگ اٹ, آپ نے اس پروسیس کو انجوائے کرنا شروع کر دیں, آپ کو ود ان ڈیز یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ پہلے اگر 10 دفعہ بھٹکا تھا تو آج 6 دفعہ بھٹکا ہے, 7 ٹائمز 5 ٹائمز. اچھا جس دن آپ زیادہ ڈسٹرب ہوں گے, جس دن زیادہ خیال آ رہے ہوں گے, اس دن زیادہ بھٹکے گا. وہ اس وقت مائنڈ فلنس میڈیٹیشن کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ یہ میں خیالات جو لا رہا ہوں یہ کیوں آ رہے ہیں, کیا پریشانی ہے مجھے, واٹ از مائی فیلنگ. ٹھیک ہے جی, یہ اپنی فیلنگ سے اویئر ہونا. فیلنگ آر اے ویری امپورٹنٹ نیچرل میسج جو ہمیں ملتا ہے جی, یعنی اس کو ہمیں سمجھنا ہے, اس کو ریگولیٹ کرنا ہے. یہ جو غصہ ہے, یہ جو غم ہے, یہ جو دکھ ہے, یہ جو انگزائٹی ہے, یہ جو ایک کل آپ کی کوئی پریزنٹیشن ہے تو جو اسٹریس فیل ہو رہا ہے آپ کو, دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ, دس کیپس یو آن گارڈ. ٹھیک ہے جی, آپ کو پتا چلتا ہے کہ نہیں مجھے اس پر تیاری کر لینی چاہیے, یہ ایسپیکٹ دیکھ لینا چاہیے, یہ بھی دیکھ لینا چاہیے. You become more conscious of it. Some stress is very good. I mean, جو at a mature level, جب میرے اندر یہ پیدا ہوتی ہے بات کہ مجھے کل ایک سیشن ہے جو بالکل پہلی دفعہ میں کرنے لگا ہوں, تو how is it going to go? And let me tell you this very honestly, یہ میں آپ سے بغیر کسی اس کی آپ کو بتا رہا ہوں, and it makes me feel a little ashamed. I have been a trainer for the last 15 years, maybe more, اور مجھے ہر نئی ٹریننگ پر ایک نوعیت کا سٹریس ہوتا ہے کہ آج کے لیے میں تیار ہوں, اور وہ جو سٹریس ہے وہ مجھے اٹ pushes me to try my better, as best as I can. I believe اس کو اگر ہم ریگولیٹ کریں ان ایموشنس کو, تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں, یہ نیچرل ہیں. یہ ایموشنس کوئی سکھاتا نہیں ہے آپ کو, یہ نیچرلی ہوتی ہیں. یہ جو نیچرل میسیجز ہیں اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ امید ہے مجھے کہ انشاءاللہ اس پر بھی ہم ایموشنل ایسپیکٹس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے. واٹ آر ایموشنز, ہاؤ کین دے بینیفٹ اس انشاءاللہ. سر ہمارا تو سوال کرنے پہ بھی جو ہے وہ دل دھڑکتا ہے کہ جو ہم سوال کر رہے ہیں کسی ٹریننگ میں یا کسی کلاس روم میں, تو اٹ ٹیکس لاٹ آف کریج ایکچولی. اور جب آپ سوال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے, میرا بھی دھڑک رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہونے لگا ہے. اس لیے it's mutual. It's mutual. بہت شکریہ, جزاک اللہ. Most welcome. جی رجیہ صاحبہ آپ اپنا سوال پوچھ سکتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر یہ میڈیٹیشن کے حوالے سے ہی پوچھنا تھا. فرسٹ ٹائم جو مجھے تھوڑا سا میڈیٹیشن کا پتا چلا, ایک انڈین ہے, شاید آپ نے بھی ان کو سنا ہو, سندیپ مہیشوری صاحب, انہوں نے بتایا. تو وہ اس کنسیپٹ کو, ان کا بھی بیسیکلی میڈیٹیشن کا کنسیپٹ یہی تھا کہ آپ نے اپنے مائنڈ کو بالکل فری آف تھاٹ کرنا ہے, بالکل تھاٹ سے فری کر لینا ہے. لیکن اس کے آگے وہ ایک اس چیز پہ کافی بات کیا کرتے تھے کہ ایک پھر ساؤنڈ آف سائلنس آئے گی. پھر اس پہ انہوں نے کافی سروے کیے کہ وہ کوئی ایسا نہیں ہے, کچھ انٹرنل ایسے ہی آپ کو نہیں آ رہی. وہ مطلب کہ اس کو وہ ورڈ سے ریلیٹ کرتے تھے کہ اس طرح سے. آف کورس ہم ان سب چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے, لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ
کو کچھ بہت آپ نے ان کو سنا ہوگا یا آپ کو اس چیز کا تھوڑا اندازہ ہے، تو اس پروسیس کو آپ ایکسپلین کر سکیں گے؟ یہ ساؤنڈ آف سائلنس کیا چیز ہے؟ میں ایکسپلین تو نہیں کر سکوں گا جی، لیکن میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں، میں نے ان کو تو نہیں سنا ہوا، بٹ آئی نو اباؤٹ دس فیلڈ. میں نے اور لوگوں کو جو اس چیز کے قائل بھی ہیں اور جو اس چیز کی ٹریڈنگز بھی دیتے ہیں ان کو سنا ہوا ہے. میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ انسان کو اپنی لمٹس کو پہچاننا چاہیے. اپنی بہتری کے لیے آپ جو بھی کر لیں، اپنی پاورز گین کرنے کے لیے جیسے ہی آپ اس شوق میں مبتلا ہوں گے کہ میرا رابطہ کسی بڑی قوت سے ہو جائے تو پھر ہو جائے گا. لیکن وہ شاید قوت نہیں ہوگی جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہو جائے. آپ کے پاس کوئی کرائیٹیرین ہی نہیں ہے یہ جاننے کا کہ میں جس سے رابطہ کر رہا ہوں یہ کون ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اسی آزمائش کے قاعدے کے تحت بہت ساری قوتیں ایسی رکھی ہوئی ہیں کہ جن سے مجھے رابطہ نہیں، یعنی آئی شوڈ ناٹ اوپن مائی ڈورس فار دیم. میڈیٹیشن کی اسی وجہ سے میں نے کہا کہ 2 3 4 ایسپیکٹس ہیں. ریلیکسیشن کے لیے بھی کی جاتی ہے، اپنے آپ کو اسٹریس ریلیز کے لیے بھی کی جاتی ہے، مائنڈ فلنس کے لیے بھی کی جاتی ہے. آپ جس مقصد کے لیے استعمال کریں گے اس میں آگے بڑھیں گے. میرا مقصد کبھی بھی یہ نہیں ہوا جی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں نہ تو اس میں کبھی انٹرسٹڈ ہوا ہوں. اور جب میں ایک اچھی خاصی میڈیٹیشن میں کہ جس میں آدمی اپنی ریگولیشن کر رہا ہے، اس میں مجھے الٹیمیٹلی پتہ یہ چلا کہ یہ صاحب بھی وہی دعوت دے رہے ہیں، تو میرا دل ہی اٹھ جاتا ہے اس سے کہ مجھے آئی ڈونٹ نیڈ اٹ. میرے پاس اللہ تعالیٰ کی جس کو اس نے خود رہنمائی مجھے دی ہے، اگر وہ میرے پاس ہے تو مجھے اور کوئی گائیڈنس کیوں چاہیے؟ وائی ایم آئی لوکنگ فار اینی گائیڈنس آفٹر دیٹ؟ یہ ایسپیکٹ جو ہے یہ تو اپنے لیے گمراہی کے دروازے کھولنے کے مترادف ہے میرا خیال ہے. میں آئی ایم ناٹ ججنگ اٹ. جو اس کو ٹھیک سمجھتا ہے ضرور کرے. میرے لیے میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں. آئی تھنک میڈیٹیشن شوڈ بی یوزڈ ایز اینی تھنگ فار یور پرسنل امپروومنٹ. ریلیکسیشن ہو سکتی ہے، اسٹریس ریلیز ہو سکتا ہے، اپنی کانشیسنیس ریزنگ ہو سکتی ہے کہ میں کدھر میرے سے ویکنس شو ہو جاتی ہے، کدھر میں غلطی کر بیٹھتا ہوں. اس چیز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ متنبع رہنے کے لیے اٹس اے ویری گڈ ایکسرسائز. میں اس کو ادھر تک ہی لمیٹڈ سمجھتا ہوں جی. باقی لوگوں کی اپنی رائے ہے اس معاملے میں، ان کا حق ہے وہ جو رائے رکھتے ہیں اس کے مطابق عمل کریں. جی میں جسٹ یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، اس میں کوئی ایسی جو ابھی ہم نے میڈیٹیشن کی، اگر اس طرح سے ہم کریں، کیونکہ میں اس کو اس طرح ریگولر نہیں کرتی، آپ کہہ رہے ہیں آپ کرتے ہیں، تو کیا کوئی ایسی ساؤنڈ یا کوئی ایسا سسٹم، آف کورس وہ اس کو اور نہیں طرح جی، سے ڈیفائن نہیں کر رہے ہیں یا لے رہے ہیں، ہم اور نہیں، طرح سے لے رہے ہیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ. اور میں آپ سے یہ عرض کروں، جب آپ کے ذہن میں یہ آ جائے گا کہ یہ ساؤنڈ یا یہ کوئی چیز آ سکتی ہے، دین یو ول اسٹارٹ لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. آئی ایم ناٹ ایون لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ، آئی ایم ناٹ ویٹنگ فار اٹ. اور اگر کوئی مجھے یہ خیال یا یہ ساؤنڈ کے شائبہ بھی ہو تو میں اپنے ذہن کو فارغ کر دیتا ہوں، اس ساؤنڈ کو بھی فارغ کر دیتا ہوں کہ یہ آئی ڈونٹ وانٹ اٹ. میرا مسئلہ اصل میں اپنی کریکشن ہے. میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. مجھے کسی اور کی مدد کی کیا ضرورت ہے، کسی اور کے سہارے کی کیا ضرورت ہے، مجھے کسی اور سے رہنمائی کی کیا ضرورت ہے. میں کیوں چاہتا ہوں کسی سے رابطہ کرنا؟ آپ سوچئے نا ذرا کہ کیوں چاہتا ہوں. یعنی وائی ڈو آئی وانٹ ٹو بی ان ٹچ ود اینی میٹافزیکل پاور اور اینی تھنگ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی. اگر مجھے اس کا شک بھی ہوتا ہے، کچھ ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں زندگی میں، میڈیٹیشن کے ایکسپیرینسز نہیں ہیں، وہ ویسے ہی ہٹ کے، اس سے ہٹ کے، اور جب ہوتے ہیں تو میں اس کو اگنور کر دیتا ہوں. اور وہی چیز آپ کو میں بتاؤں، اگر وہی چیز میں نے لوگوں کو دیکھی ہے کہ وہ اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا کچھ ایکسپلینیشن دیتے ہیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو این ایکسپلینیشن فار دیٹ. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان دوز ایکسپیرینسز. تو اس کے بارے میں اگر آپ اف یو آر ناٹ لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ، میرا خیال ہے اگر کچھ آپ ہوگا بھی تو آپ اگنور کر دیں گے. اور اگر آپ اف یو آر لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ تو نہیں بھی ہوگا تو آپ سننے لگ پڑیں گے. یہ افیکٹ ہے انسان کا جو ہمارے اوپر ہو جاتا ہے. جی صحیح، جزاک اللہ. یہ موسٹ ویلکم بیٹا. جی سر، ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. یہ سلمہ نثار صاحبہ نے کمنٹ کیا ہوا، مجھے نہیں پتا کون سی بات پر کیا ہے. آپ نے کام کے نتیجے کو ریوارڈ سے منسلک نہیں کیا، اگر میں صحیح سمجھی آپ کی بات کو، لیکن اللہ نے جزا اور سزا کا فیصلہ لیا ہے. اس بارے میں بتائیے گا. رائٹ. آپ نے جو میری بات ہے نا جی، میں اس کو زیادہ تفصیل سے انشاءاللہ، مجھے امید ہے اگر موقع ملا تو آپ
سلمان نثار بہن کا جو سوال ہے اس کو سب سے پہلے لے لیجیے گا. صرف ایک چیز ذہن میں رکھیے گا جو میں فار رائٹ ناؤ آئی وڈ لائک ٹو کیپ اٹ ان مائنڈ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے قرآن مجید میں وہ اصل میں یہ فرمائی ہے کہ تم جو عمل بھی کرو گے اس دنیا میں اس کے کانسیکوینسز نکلیں گے، چاہے اچھے ہوں چاہے برے ہوں، وہ تمہیں فیس کرنے پڑیں گے. اور میں جب ایک بات کرتا ہوں تو یہ اصل میں یوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ریوارڈ دے رہے یا پنشمنٹس دے رہے فار دی پرپز آف ٹریننگ مائی بیہیویئر اور کنٹرولنگ مائی بیہیویئر. گاڈ از ناٹ کنٹرولنگ مائی بیہیویئر. اس نے تو مجھے اس دنیا کے اینڈ تک آزادی دے دی ہے کہ جو کرنا ہے کرو، کانسیکوینسز نکل آئیں گے. یہ کہا ہے اصل میں جو کر رہا ہوں ریوارڈز اور پنشمنٹس کو، وہ اصل میں کانسیکوینسز نہیں بتا رہا کہ لوگوں کو یہ نکلیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے بیہیویئر کو بہتر کرنے کے لیے ان کو اچھے ایکشنز پر ریوارڈ کرو اور برے ایکشنز پر پنش کرو. دیر از اے ہیوج ڈفرنس. یہ جو ڈفرنس ہے اگر آپ اس کی نتائج کو سمجھنا چاہیں تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی جی کہ اگلی دفعہ آ کر یہی سوال لے لیجیے گا. انشاءاللہ میں اس کے بارے میں جتنا اس طرح سے بریفلی ہم بتا سکتا ہوں میں وہ کر دوں گا، ورنہ اس پر ریوارڈز اور پنشمنٹس اور اس کے کانسیکوینسز پر ہم ایک سیپریٹ سیشن رکھ لیں گے پورے کا پورا. میرے خیال میں یہ اتنی امپورٹنس کی چیز ہے کہ رکھا بھی جانا چاہیے. تو آئی بلیو دیٹ آئی وڈ ریکویسٹ یو کہ پلیز اگلی دفعہ اس کو رکھ لیں. اور یہ ایسپیکٹ صرف جو آج کے لیے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کہ میری اس دنیا میں ریوارڈز پنشمنٹس کے ذریعے سے مجھے تربیت دے رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو کچھ کیا، جو چوائسز تم کرو گے، اس کا خمیازہ یا اس کا انعام تمہیں مل جائے گا اس دنیا میں. یہ ختم نہیں ہو جائے گا، برے اور بھلے ایک یکساں نہیں ہو جائیں گے. جو میں کر رہا ہوں، جو میرا اسکول کر رہا ہے، جو میرے پیرنٹس کر رہے ہیں، جو میں اپنے بچوں کے ساتھ کر رہا ہوں، وہ یہ ہے، وہ اس سائیکولوجیکل اسکول کی نمائندگی میں ہے کہ دیر از for every good behavior there should be a reward so that it is reinforced, number one. Number two, for every bad behavior there should be a punishment so that it is discouraged. اس کو ختم کیا جائے تاکہ یہ ہے بیہیویئر ماڈیفیکیشن ٹیکنیک. وہاں پر بالکل بات اور ہے جی. اگر تو یہ بات اس سے واضح ہو جائے تو پلیز ادھر تک رکھ لیتے ہیں، ورنہ آپ پلیز اس کو نیکسٹ ٹائم لے لیجیے گا. انشاءاللہ میں اس کو زیادہ تفصیل سے بیان کر دوں گا. بہت شکریہ جی. سر رافیہ صاحبہ کا ہے سوال، جو پھر ہم نیکسٹ سیشن یہیں سے شروع کر دیں گے رافیہ جی سے. ٹھیک جی، ٹھیک. تھینک یو ویری مچ جی. تھینک یو. السلام علیکم. اوکے جی، اللہ حافظ.